نا جو چیزیں ابھی تک ہم لوگوں نے سیکھی ہیں انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ایک چھوٹا سا فلائر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو ہم لوگوں نے ٹول سیکھے ہیں وہ پروفیشنلی کہاں پر یوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں سب سے پہلے ایک انسٹیٹیوٹ کا فلائر بنانا چاہتا ہوں, تو میں نے اپنے پیج کی بارڈر بنا دی. اب کچھ چیزیں یہاں پر میں نیو بھی آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر رہا ہوں, اس کو بھی ذرا آپ نے نوٹس کرنا ہے. میں نے آؤٹ لائن اس کی بڑی کر دی اور ایک اس کے اندر اسمال آؤٹ لائن اور ڈرا کر دی, اور اس کی آؤٹ لائن کو میں ڈاٹڈ چاہتا ہوں. تو ڈاٹڈ آؤٹ لائن کے لیے ہم لوگ آؤٹ لائن کی پراپرٹی میں اس کا فرسٹ ٹول ہے اس پہ کلک کرتے ہیں جس کی شارٹ کٹ ہے F12. یہ لائن پراپرٹی میں چلے گئے جس میں لائن کلر آ رہا ہے, لائن کی تھکنس آ رہی ہے, اور یہ لائن کے سٹائل پوائنٹس وغیرہ میں چاہیے تو, اور یہ لائن کا سٹائل ہے. لائن مجھے چاہیے ڈاٹڈ سٹائل کے اندر, تو میں نے یہاں سے ڈاٹڈ سٹائل لائن چوز کی. دین مجھے فائنلی لائن کی تھکنس تھوڑی سی بڑھانی ہے, اوکے کیا, یہ ڈاٹڈ لائن ڈرا ہو گئی. دور سے شاید آپ کو اتنی کلیئر نظر نہیں آئے گی, لیکن جب آپ اس کا زوم سائز بڑھائیں گے تو آپ کو یہ ڈاٹڈ لائن کلیئر نظر آئے گی. لائنوں کے کلر اگر چینج کرنے ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, آپ جسٹ کلک کرتے ہیں اور اپنی لائن کا کلر اپنے حساب سے سیٹ کرتے ہیں. دین فائنل, اب ہم آبجیکٹ کے اندر پیج کے اندر ایک چھوٹا باکس بنا کر اس پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ایک سمپل باکس ڈرا کیا, اس کا کلر بلیک کر دیا, ڈپلیکیٹ بنا کر لائک اس کے کلر کو ہم لوگ گرے کلر سے رکھ کر اس پہ ٹیکسٹ ٹائپ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل لائن فونٹ سٹائل اپنی مرضی سے ہم چوز کر لیں, کلر ہم اپنی مرضی سے رکھ لیں. دین اس کے بعد لائک اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کورسز آفر ہو رہے, تو ہم ایک اور ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں, آفرز. ہم پیج کے باہر بھی لکھیں اور اس کو پھر اندر لے آئیں, وہ بھی طریقہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیج کے اندر کچھ کام کرتے ہیں اور جب اس کو موو کرتے ہیں تو بارڈر وغیرہ اس کے ساتھ موو ہو جاتی ہیں, تو بہتر یہ کہ آپ پیج کے باہر کام کریں تاکہ آپ کو ڈسٹرب نہ ہو. اچھا, اب دیکھیں یہ ایم ایس آفس جو ہے یہاں پر جب میں نے ٹائپ کیا تو ایم ایس پیچھے چھپ گیا. میں چاہ رہا ہوں یہ ایم ایس فرنٹ پہ آ جائے, آفس پیچھے چلا جائے. تو اس کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ سینڈ ٹو بیک اور بگننگ ٹو فرنٹ کریں. اس کے لیے ہم جاتے ہیں ارینج کے اندر, آرڈر کے اندر, اور سینڈ ٹو بیک اور بگننگ ٹو فرنٹ جو چاہے آپ کریں. اس وقت میں آفس کو پیچھے لے جانا چاہ رہا تھا تو میں نے ٹو بیک کر دیا. دوسرا طریقہ ہے کنٹرول دبا کے رکھتے ہیں, پیج اپ پیج ڈاؤن کرتے ہیں. پیج اپ کرنے سے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اوپر آتا ہے, کنٹرول پیج اپ, کنٹرول پیج ڈاؤن, یہ دیکھیں ٹیکسٹ اوپر نیچے موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو ڈفرنٹ شارٹ کٹس ہیں. ایم ایس آفس لائک ٹائپ کر دیا ہم نے ایکس پی, اس کو بھی میں بیک گراؤنڈ پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے کنٹرول پیج ڈاؤن کر دیا, بیک گراؤنڈ پہ چلا گیا. دین کچھ اس کے ٹاپکس ٹائپ کر لیتے ہیں ورڈ. اب جب پیراگراف صورت کے اندر ٹیکسٹ ہے تو ہم انٹر کر کے ٹائپ کریں گے تاکہ اس کی فونٹ سائز, فونٹ فیس سب کچھ جو ہے وہ سیم رہے. اس کے مجھے بلٹس بنانے ہیں تو میں نے اسکوائر کا ٹول لیا اور کوئی بھی ایک جگہ پر جا کر میں نے جسٹ اسکوائر ڈرا کیا,
اپنی مرضی کے کلرز ہم اس میں فل کر دیتے ہیں اور اسی کی ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں کنٹرول ڈی اور تمام کو سیٹ کر لیتے ہیں. فائنلی ایڈریس کے لیے کالم بنانا ہے. ہم نے ایڈریس کے لیے ایک جگہ دے دی. اس کو میں بلیک کلر ہی دے دیتا ہوں, یا بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں, اس کو بلیک نہیں دیتے, ڈاٹڈ لائن دے رہے ہیں F12. اور اس کے سینٹر پوائنٹ کو میں یہاں سے بلیک کرتا ہوں. سینٹر پوائنٹ کو بلیک کرنے کے میں نے ایک اور باکس بنایا اس پہ, اس میں بلیک کلر فل کر دیا. بلیک کے اوپر بلیک ٹیکسٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کے کلر کو وائٹ کر لیتے ہیں. نیچے یہاں پر ایک لائن ٹیکسٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں. فیس وغیرہ کے لیے ہم لوگ پالیگن شیپ بنا لیتے ہیں. اس کے کارنرز کو بڑھا دیتے ہیں. کلر بلیک فل کر دیتے ہیں. سیکنڈ کا کلر وائٹ دے دیتے ہیں, تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں. کلر آپ اپنی مرضی سے کمبینیشن بنا سکتے ہیں. میں اس وقت بلیک اور وائٹ کو زیادہ یوز کر رہا ہوں. ٹیکسٹ کے باہر سے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں فی روپیز 1000 اونلی. سینٹر لائن کر لیتے ہیں اسے. یہ ہمارا ایک سمپل بروشر تیار ہے, اور اس بروشر میں ہم نے وہی سارے ٹولز فی الوقت یوز کیے جو کہ ہم نے سیکھے ہیں. ایک کا ٹول ابھی بھی ہم نے اسکپ کیا ہوا ہے, اسپائرل اور ٹیبل, جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی یہاں پر, تو ہم نے اس کو یوز نہیں کیا. اب ہمیں بیسکلی پراپر اندازہ ہو رہا ہے کہ جن چیزوں کو, یعنی پہلے ہم نے باکسز, سرکل اور اس طرح کی چیزیں سیکھی تھی, لیکن اگر یہی ٹولز کو پروفیشنلی اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو وہ کیا آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بیسک میں نے آپ کو بھی بنا کے دکھایا, کیونکہ آج بالکل پہلا سیشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی سے ریلیٹ جو کچھ سیکھا انہی کے اوپر کام کریں. ڈیفینیٹلی جیسے جیسے ہم آگے چیزوں کو پڑھیں گے, نئے ٹولز ہمارے سامنے آئیں گے, تو چیزیں اور کمپلیکیٹو ہوتی چلی جائیں گی, اور خوبصورت کیسے اس کو بنایا جائے گا, اور بیوٹی اس میں کیسے آئے گی, چیزوں کو اور کیسے مکسنگ کریں گے, تو یہ سب چیزیں آپ کی آئیں گی. اور گرافک ڈیزائنر کی ایز کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا اپنا دماغ چلنا چاہیے. جیسے بنا ہوا ہے ویسے بناؤ گے, یا جیسے دیکھو گے اور ویسے بناؤ گے تو بہت لمیٹڈ ہو جاؤ گے. بہتر یہ ہے کہ اپنے آئیڈیاز کچھ لائیں کہ مجھے ایسا کرنا ہے, مجھے یہ بنانا ہے, تو آپ زیادہ بہتر طور پہ کام کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے.